السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اذان کی ابتدا کب سے ہوئی اور سب سے پہلے اذان کس نے دی۔ کم وقت میں ہم لوگ پوری بات جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم مسلمان مومن ہیں تو ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے، اور ہمارے من میں یہ سوال بھی آتے ہوں گے کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی اور اذان کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ مدینے میں مسلمانوں کی کثرت اور آزادانہ معاشرت کی وجہ سے نماز کے اوقات میں بہت ہجوم ہونے لگا، مگر چونکہ اس وقت تک کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جس سے سب کو نماز جماعت کی وقت معلوم ہو اور سب ایک وقت میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، جماعت سے نماز پڑھ سکے۔ اس واسطے مسلمانوں کو بڑی وقت پیش آتی تھی، یعنی پریشانی پیش آتی تھی کہ نماز کس وقت ہوگی، یعنی کس ٹائم ہوگی نہیں ہوگی۔ لوگ جب چاہے تب آ کے بھیڑ لگا دیتے تھے کیونکہ وقت معلوم نہیں تھا، جس کے اس بات کو دور کرنے کی تجویز ہونے لگی۔ کسی نے نماز کے وقت شنکھ بجانے، اطلاع دینے کی صلاح دی، کسی نے بلند جگہ پر آگ جلانے کی تجویز پیش کی، مگر باخدا مسلمانوں کو ان میں سے کوئی بھی پسند نہ آئی۔ آخرکار خداوند تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے خواب میں یہ چند کلمات سکھا دیے جو اب اذان میں پڑھے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر نماز کے واسطے اس کو پڑھا جانا شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے مسجد نبی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور مؤذن مقرر ہوئے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے دی، اور یہ تجویز کس نے بتائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی اور صحابہ کرام کے خواب میں یہ کلمات سنائے جو ہم اذان میں پڑھتے ہیں۔ اس واقعے میں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ عبادت کے واسطے بلانے کے لیے گھنٹا یا شنکھ بجانے اور آگ جلانے کی تجویزوں سے بھی یہ مطلب پورا ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض مذہبوں میں ایسے طریقے موجود ہیں، مگر جو تجویز خدا تعالی نے مسلمانوں کو سجھائی وہ ان سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف اوقات نماز کی اطلاع ہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایسے الفاظ بھی پڑھے جاتے ہیں جن سے خدا پاک کی عظمت و شوکت اور بزرگی و کبریائی، وحدانیت اور ایکتائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی بڑے زور کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور بلا شبہ ان کو منہ سے نکالنا اور سننا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ شنکھ بجانا اور آگ جلانا اور کسی طرح کی آواز دینا، اس طرح کیا کرنا اور مذہب میں بھی ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں سب سے اچھا جو طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اذان کی کلمات کہیے، اس طرح کہیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بھی ظاہر ہوگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اس میں پیش کی گئی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، سب کو پسند آتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ حضرت بلال نے دی۔ اور اذان کی شروعات کب ہوئی؟ جب لوگ مسلمان ہونے لگے اور مسلمان کی کثرت جب بڑھ گئی تو ہجوم ہونے لگا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ اذان کے کلمات ملے اور اس اذان کو پیش کیا گیا، اور حضرت بلال نے سب سے پہلے